تاریخ میں آتا ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تنہائی کے لیے اپنے گھر سے دور جنگل میں چلا جاتا تھا، ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے میں عبادت کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں عبادت میں مشغول تھا کہ یکدم روشنی ہو گئی، سارا درخت روشن ہو گیا۔ میں حیران ہوا، بھی ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو اسی میں سوچ میں تھا، میں نے جب سلام پھیرا تو آواز آئی کہ عبد القادر، تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی مشقت اور محنت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے تم پر سارے فرائض معاف کر دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی سمجھ گیا، انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے احکام اور فرائض تو اپنے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیے، مجھے کیسے معاف ہو گئے۔ اب ابلیس ظاہر ہو گیا، اب اس نے ایک دوسرا داؤ استعمال کیا، کہنے لگا عبد القادر چونکہ تم صرف عابد نہیں ہو، ساتھ عالم بھی ہو، اس لیے بچ گئے ہو، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا بدبخت مجھے دھوکہ دیتے ہو، مجھے اللہ نے بچایا ہے، علم اگر بچاتا تو تمہیں نہ بچا لیتا، تم ابلیس کیوں بن جاتے؟ علم تو نہیں بچا سکتا، بچانے والے تو اللہ کی ذات ہے، ورنہ کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ معتزلی بن گئے، کوئی کرامیہ بن گیا، کوئی قدریہ بن گیا، کوئی مشبہہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، بڑے بڑے قداور علماء، ان کی کتابیں پڑھیں تو حیران ہو جائیں، لیکن گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میں پہچان گیا ہوں کہ تم شیطان ہو۔ تو اس نے کہا عبد القادر میں تمہیں بتاؤں کہ اچھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے پاس 70,000 داؤ ہے، ان کو میں موقع کے مطابق استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جتنے داؤ استعمال کرو تمہارا اللہ والوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ کا فرمان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس ملعون نے جب حضرت آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اس کے فوراً بعد اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر حال میں انہیں گمراہ کروں گا، اور کوئی بھی باقی راستے پہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابلیس وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ تم جتنا گمراہ کر سکتے ہو زور لگاؤ۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے بات یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کے لیے یاد رکھیں، ہمیشہ مسئلہ سمجھ لیں کہ 3 شرطیں ہیں، ایسے نہیں بس میری توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، 1000، یہ ایک توبہ تھوڑی مذاق ہے، یہ تو نعوذ باللہ یعنی اور خطرہ ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اس مذاق میں نہ پکڑ لے۔ جیسے ہم طواف کر رہے ہیں، ملتزم پہ کھڑے، یا اللہ میری توبہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ، اور سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں ہیں، صغیرہ تو تمہاری جیب میں ساتھ ہے، توبہ کیسے کر رہے ہو؟
کبیرہ تمہارے ساتھ ہے کہ داڑھی مڈا کے کھڑے ہو. تو اس لیے توبہ کی یاد رکھیں 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت بھی محسوس کرے کہ میں نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے مجھے انسان بنایا، وہ چاہتے تھے مجھے بھولو بندر بنا دیتے، لیکن میں نے نافرمانی کی. ندامت اختیار کرے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کر لے پختہ کہ اب پھر اس گناہ کے قریب میں کبھی نہیں آؤں گا. جب یہ 3 شرطیں ہوں تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے. اور جب توبہ قبول ہوتی ہے، میرے آقا رحمت دو جہاں کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے انہیں گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے پکی توبہ کے بعد بھی ٹوٹ جائے، پھر توبہ کرو، دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ 1000 بار توبہ شکستی بازا. تم نے اگر 1000 دفعہ توبہ کر کے توڑ ڈالی ہے، پھر